الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معنا اليوم الحديث الثاني عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأل ويصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، حدیث جبریل ام السنہ کہا جاتا ہے، جس میں سیدنا جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے جوابات دے رہے ہیں۔ ہم اس سوال پہ پہنچے تھے کہ سب سے پہلے کہ جبریل نے یہ سوال کیا: اخبرنی عن الاسلام، کہ اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس بات کا ذکر فرمایا کہ آپ اس چیز کی گواہی دیں کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے، معبود برحق حقیقی الہ صرف اللہ ہے، اور اس بات کی گواہی دینی ہے کہ ان محمدن رسول اللہ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وتقیم الصلاۃ، اور آپ نماز قائم کریں، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھیں، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کریں، ان استطعت الیہ سبیلا، اگر آپ اس کے پاس یعنی بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں تو، یعنی حج کرنے کی اگر طاقت اور اختیار استطاعت ہے تو۔ یہ 5 جس کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ ہم نے گزشتہ درس کے اندر شہادت الہ الا اللہ اور شہادت ان محمد رسول اللہ کے حوالے سے بات رکھی تھی۔ ہم نے اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی دینی ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس گواہی کے نیچے کئی چیزیں لازم آتی ہیں جن کو ہم نے اختصار سے اپنے گزشتہ درس میں ذکر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا اس چیز کو کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حنیف لے کے آئے ہیں اس کے اندر کوئی اپنی طرف سے اضافہ یا کمی نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین شریعت ہمارے پاس لے کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کے سامنے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حل بلغت، او لوگوں بتاؤ کہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا، آپ لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو سب نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچایا بھی اور اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا، اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا، لوگوں کے پاس پہنچا دیا۔ تو اس دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیز زائد کرنا، اس میں سے کم کر دینا، یعنی بدعت کے اعتبار سے تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے، اضافہ کر دینا بدعت کے اعتبار سے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اس طرح یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گواہی کے ساتھ یہ بھی چیز مستلزم اور لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں بنانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر کوئی ربوبیت، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے الایمان باللہ کہ اللہ پر ایمان لانا، انشاءاللہ اس میں ہم پڑھیں گے ربوبیت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اندر کوئی ربوبیت، اللہ کی کوئی صفت نہیں مانتے ہم۔ اللہ کی صفات اللہ کے لیے خاص ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کے اندر نہیں ہے، یاد رکھیے کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی ہیں، ابدی ہیں، جس طرح اللہ کی ذات ازلی اور ابدی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی ہم صفت اللہ کی منسوب نہیں کرتے، یعنی اس کے اندر صفات ربوبیت کوئی ہم نہیں بناتے، یا اس کو نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اندر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال کے طور پر علم غیب کو جاننا اللہ کی صفت ہے، وَمَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا علم غیب، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس اور کسی کے پاس نہیں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے تو فرمایا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا یہ شرعاً جائز نہیں۔
نمبر 2، ایسے ہی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارے، استغاثہ کرے، تو استغاثہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، استغاثہ تو اللہ کے ذات کے لیے، یعنی مدد کے لیے، غوث جس میں کہتے ہیں استغاثہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں جب ہم، تو اللہ کے ذات کے لیے خاص ہے، کسی کے لیے اور نہیں ہے۔ استغاثہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، مدد اللہ کے ذات سے مانگی جاتی ہے، مشکل گھڑی میں اللہ کے ذات کو پکارا جاتا ہے۔ اگر یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانی جائے تو اللہ کی صفات کو رسول اللہ کے اندر ماننا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اس شہادت کے منافی ہے کہ شہادت ان محمد رسول اللہ، ہم تو کہتے ہیں وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، اشہد، گواہی دیتے ہیں ہم کس بات کی؟ محمد، وہ اللہ کا بندہ بھی ہے، وہ رسول اور اس کا رسول بھی ہے، اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، تو اس بات کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں اور یہ شہادت لا الہ الا اللہ کو مستلزم ہے۔ ایسے ہی یہ گواہی اس بات کو بھی لازم اور مستلزم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور قول آ جائے تو کسی کو قول اور فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر مقدم نہیں کیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو پیچھے رکھ کے کسی اور کی بات کو آگے نہیں کیا جائے گا، کائن من کان، کوئی بھی ہو، الف اور بے ہو، کسی میں سے بھی اس بات پر، یعنی ہم مسلمان ایمان کا دعویٰ کرنے والے قطعاً کسی کی بات کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مقدم نہیں کرتے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ المہم، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا احترام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا احترام کرنا زندگی میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا احترام کرنا، یہ بھی اس شہادت کو، اس گواہی کو لازم ہے کہ اگر کوئی ہم کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ اس بات کو بھی لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا احترام کیا جائے، ادب کیا جائے، توقیر کی جائے، تعظیم کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک دو آدمیوں کی آواز سنی مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی کے اندر دو بندوں کی آواز سنی جو آواز بلند تھی، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دونوں کو بلایا اور کافی غصے میں اور ناراضگی کی کیفیت میں تھے، تو پوچھا کہ پہلے تو پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم مدینہ سے نہیں ہیں، ہم باہر طائف سے آئے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ اگر مدینہ سے ہوتے تو میں آج بتا دیتا کہ کیسے مسجد رسول میں آواز بلند کی جاتی، یعنی ادب کے منافی ہے، ادب کے منافی ہے۔ صحابہ تو ڈر جاتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کئی دن گھر میں روتے رہے بیچارے۔ پھر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، نظر نہیں آتے، تو انہوں نے کہا کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ تب سے گھر میں رو رہے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ تو فرمایا کیونکہ وہ کچھ لوگوں کے جہوری ہوتے ہیں، یعنی آواز بلند ہوتی ہے، آواز بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت بلند لاؤڈلی آواز ہوتی ہے ان کی، تو کہا ان کی آواز بہت، انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ آیت میرے بارے میں تو نازل نہیں ہو رہی کہ میری آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہو گئی اور میرے اعمال برباد ہو جائیں، ایسا میں وہ ڈر رہے تھے اس وجہ سے، وہ اتنا یعنی خیال رکھتے تھے، ڈرتے تھے اس بات سے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو کہو تو تم تو جنتی ہو، تم تو بڑے احترام والی معزز زندگی گزارو گے اور تمہیں شہادت کی موت نصیب ہوگی، ایسے تھوڑی۔ طبرانی اور ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلا لو، وہ تو جنتی، اپنے آپ کو کیوں اس طرح میں سمجھ رہا ہے؟ تو یہاں پر بتلانا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا احترام کرنا، احادیث کا احترام کرنا مومن کے لیے لازم ہے، کیونکہ یہ گواہی اس بات کی بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا احترام کرنا۔ آگے ہیں ہم جو آگے باقی ارکان آ رہے ہیں، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا، یہ ہم اگلی حدیث جب پڑھیں گے، دوسری حدیث، کیونکہ وہ حدیث پوری اسی پر ہے، انشاءاللہ ہم وہاں پر تفصیل سے اس بات کو ذکر کریں گے۔ آتے ہیں اگلی طرف، کہتے ہیں جب یہ سوال پوچھا سیدنا جبریل نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سوال پوچھا تھا اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں 5 چیزیں بتا دی۔ پھر پوچھا، جب یہ بات ختم ہوئی تو جبریل نے کہا صدقت، آپ نے بالکل سچ فرمایا، بالکل صحیح فرمایا۔ تو کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ فرماتے ہیں فعجبنا، ہمیں بڑا تعجب ہے اس بات پر۔ تعجب کس بات پر ہے؟ یسألہ و یصدقہ، اگر پتہ نہیں تبھی تو سوال کر رہا ہے، اگر پتہ نہیں تو پھر تصدیق کیسے کر رہا ہے؟ یعنی اگر مجھے پتہ نہیں ہے جی، کوئی میں کس سے پوچھا کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے، انہوں نے کہا جی اس طرح، آپ نے کہا بالکل صحیح کہا آپ نے، تو کیا مطلب ہے؟ یعنی پہلے مجھے پتہ تھا۔ کیا تعجب اس بات پر تھا کہ اگر پتہ نہیں تھا تو پھر تصدیق کس چیز کی؟ اگر تصدیق تھی مانا پتہ تھا، پھر سوال کس چیز کا؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کہا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بڑا عجیب سا لگا کہ ایک آدمی سوال بھی پوچھ رہا ہے اور کہا جی بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا، بالکل آپ نے بالکل درست جواب دیا۔ کیا مطلب ہے کہ پہلے اس کو پتہ ہے؟ ہمیں بڑا تعجب ہو رہا، بھی بات سمجھ آ نہیں رہی تھی ہمیں، تو کہا کہ فعجبنا لہ، ہمیں بڑا تعجب ہو اس کے بعد سے، یسألہ،
سوال بھی کر رہا ہے اوپر سے وہی صدق اور تصدیق بھی کر رہا ہے کہ جہاں بالکل کہا. اچھا جی دوسرا سوال فاخبرنی عن الایمان، ذرا ایمان کے بارے میں بتائیے. پہلے اسلام کے بارے میں، اب ایمان کے بارے میں. تو کہا ان تؤمن باللہ، یہ کہ ایمان، پہلے ہم حدیث کا لفظ کا ترجمہ کر دیتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے. ان تؤمن باللہ، یہ کہ آپ ایمان لے آئیں اللہ پر، و ملائکتہ، فرشتوں پر، و کتبہ، آسمانی کتابوں پر، و رسولہ، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر، اور تقدیر پر ایمان لاؤ، خیرہ و شرہ، چاہے تمہیں اچھی لگتی ہو یا بری لگتی ہو. بخار آ جائے اچھا تو نہیں نہ لگتا، ہوتا ہے نا انسان، لا قدر اللہ کسی گھر کے اندر ڈیتھ ہو گئی، فوتگی ہو گئی، اللہ نے تو تقدیر میں بات لکھی ہوئی ہے، تو کسی کو یہ چیز تو اچھی نہیں لگتی، تکلیف تو ہوتی ہے، پریشانی تو ہوتی ہے. تو کہا خیرہ و شرہ، چاہے خیر کی بات نظر آ رہی ہو یا اچھی نظر نہ آتی ہو لیکن تقدیر پر ایمان ہو. تو کہا صدقت، بالکل صحیح فرمایا. تو کہا ہم تو اسی تعجب میں تھے، سوال بھی کر رہے ہیں اور تصدیق بھی کر رہے ہیں. چلے یہ جو جملہ ہم نے پڑھا اس کو ارکان ایمان کہتے ہیں. پہلے ارکان اسلام ہم نے پڑھا، وہ کتنے تھے؟ 5 تھے. اب ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6 ہیں. یاد رکھیے گا یہ ہمارا بنیادی اصول، یہ ہمارے بنیادی اصول ہیں. یاد رکھیے ہمارے بنیادی اصول ہیں. یہ ہر ایک آدمی کو، بلکہ چھوٹے بچوں کو یاد کروائے جاتے ہیں، مدارس میں یاد کروائے جاتے ہیں، اسکول میں یاد کروائے جاتے ہیں. ایمان مفسر اور ایمان مجمل کے نام سے چھوٹے یہ عبارتیں یاد کروائی جاتی ہیں. اس کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا؟ اس بات کو سمجھنا. اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا ٹھیک ہے، اللہ پر لیا، لیکن ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان تو وہ لوگ بھی لا رہے ہیں جو مشرکین مکہ بھی تھے، ایمان تو یہودی بھی لے کے آ رہے ہیں، ایمان تو عیسائی بھی لے کے آ رہے ہیں، ایمان تو ہندو بھی لے کے آ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں. پھر کون سے ایمان کی بات ہم کر رہے ہیں؟ تو کہا وہ ایمان جس کا مطالبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا ہے. وہ کیا ہے؟ اس کے علماء نے 4 باتیں اس کے حوالے سے ذکر کی ہیں. جب ہم اللہ کے بارے ایمان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو 4 باتوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. 4 باتوں کو یاد رکھیے. سب سے پہلے الایمان بوجودہ، الایمان بالوہیتہ، الایمان بربوبیتہ، الایمان باسمائہ وصفاتہ. یہ 4 چیزیں ہیں جس کی انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا. سب سے پہلے الایمان بوجودہ، یہ سب سے بنیادی اور اساسی نقطہ ہوتا ہے کہ اس بات کا اقرار کرو، اعتراف کرو، ایمان لے آؤ، اللہ کے وجود کو مان لو، اللہ کی ذات ہے. یہ نقطہ ہم کیوں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے؟ آج کل یعنی ہے تو یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تب بھی یہ ذکر فرمایا کہ کچھ لوگوں کا گروہ ایسے ہے جو یہ کہتے ہیں وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، بس یہ زمانے کی گردش سے ہم پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں. اس وقت بھی یہ دہری قسم کے لوگ موجود تھے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا تو کچھ لوگ موجود تھے. اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر جس میں ہم جی رہے ہیں، جب وقت گزار رہے ہیں، حیات ہیں، اس کے اندر بڑے شد و مت کے ساتھ اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کے بطور خاص یونیورسٹی اور کالج کے اندر اس چیز کو عام کیا جا رہا ہے. کس چیز کو؟ ایتھیزم کو، یعنی الحاد کو عام کیا جا رہا ہے، اللہ کے ذات کا انکار کیا جا رہا ہے. مجھے اس چیز کا نہیں، اس کا ہم تو مدرسے میں پڑھانے والے، ہم تو یہی ہوتا ہے کہ جی ماشاءاللہ آپ لوگ بھی دین سیکھنے والے تھے، ہم بھی آگے اور آپ نے سن لیا، ہم بھی سنا کے چلے گئے الحمدللہ. یہ ہمارے سامنے تو یہ تھا. ہمارے ایک ساتھی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، پھر چلے گئے اور ان کا جا کے لیکچرر لگ گئے کسی یونیورسٹی کے اندر. تو بعد میں ایک دن آئے کہ مجھے کوئی کتابیں چاہیے. میں نے کہا کس حوالے سے؟ میں نے کہا ماشاءاللہ وہاں آپ کا دعوت کا کام بڑا اچھا چل رہا ہوگا. تو انہوں نے کہا شیخ کیا بات کر رہے ہیں، شیخ کیا بات کر رہے ہیں، یہاں تو ہم شکر ہے روزہ نماز سکھا دیتے ہیں، وہاں تو یہ لوگوں کو بتلانا پڑتا کہ اللہ بھی ہے. یونیورسٹی میں کہا ساری جنگ یہ بات ہوتی ہے، نماز روزے کی تو بات کی بات ہے، پہلے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اللہ ہے. تو کوئی مجھے ایسا بتائیں کہ ہمارا کبھی لوگوں سے واسطہ ہی نہیں پڑا. ہمارے سامنے تو وہ لوگ تھے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آ کے مسئلہ پوچھنے کہ وضو کیسے کرنا ہے، اگر اس کے اندر غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اگر اس کے اندر یہ غلطی ہو جائے، چلے اس کی دعا نہیں آتی مجھے دعا بتا دیں، زکوٰۃ دینی ہے اس کا مسئلہ سمجھا دیں، روزہ رکھا ہے اس کے توڑنے والی کون سی چیزیں، ہم تو یہ مسئلے سمجھاتے ہیں. وہاں تو جس نے یہ چیزیں نازل فرمائی اسی کا انکار ہے. تو یونیورسٹی اور کالج کے اندر بڑا اس چیز کا اہتمام چل رہا ہے، اور بڑے شد و مت کے ساتھ اس چیز نظریے کو پھیلایا جا رہا ہے الہاد کو. اور الہاد کے بھائی بہت ساری وجوہات ہیں، اور ان کا بنیادی جو ایجنڈا اور بیانیہ ہے، ان کا کوئی بیانیہ نہیں. پہلی بات ہے
بنیادی ایجنڈا اور بیانیہ کوئی بیانیہ نہیں، صرف ایک۔ پہلا وہ کیا؟ تمام دنیا کے جتنے مذاہب ہیں سب کا انکار کر دو، بس اسی انکار مذاہب سے وہ اپنا بیانیہ بناتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے ان کا پاس بیانیہ۔ انکار مذاہب سے ان کا بنیاد بنتی ہے۔ تو سب سے پہلے وہ یہ ہم کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہم کسی خالق کو نہیں مانتے، وہ خالق تو بناتے ہیں، یہ گلاس بھی کسی نے بنایا ہوگا، وہ تو کہتے ہیں مانتے ہیں اس بات کو، لیکن اس اللہ کو نہیں مانتے جس اللہ نے یہ احکام شریعت اور یہ جنہ مارنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ کرنا ہے اور وہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس کی طرف جانا، اس طرف نہیں جانا، یہ والے الہ کو ہم نہیں مانتے۔ یہ نہیں کہ وہ مانتے نہیں، مانتے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرعون کا تذکرہ فرمایا، فرعون کا تذکرہ جو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب، صرف کیا رب نہیں بلکہ ربکم الاعلی ہوں۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں لقد علمت، تو خوب جانتا ہے، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے خوب جانتا ہے تو، اچھی طرح تو جانتا ہے کیا، کہ یہ جو چیزیں جتنی تو دیکھ رہا ہے نا، اس کو نازل کرنے والا آسمان اور زمینوں کا رب ہے، یہ تو بات تو بھی جانتا ہے، تو بھی جانتا ہے۔ فرعون کو کہا جانتے ہیں لیکن وجحدوا بها، وہ انکار کرتے ہیں، واستيقنتها، لیکن کیا ان کے دل، انفسهم، ان کے دل مانتے ہیں ہاں ہے، لیکن انکار کرتے ہیں زبان سے۔ یہ لوگ مانتے یہ نہیں کہ نہیں، لیکن صرف ان کے ہاں تردید مذہب ہے، تردید مذہب میں سب سے پہلے اور کیا چیز آتی ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا انکار ہو جب، اور آپ یہ دیکھیں یہ صرف اسلام نہیں، وہ یہودیت کا انکار کرتے ہیں، عیسائیت کا انکار کرتے ہیں، مذہب نام کا کوئی بھی چیز ہو اس چیز کا انکار کرتے ہیں، مذہب ان کو نہیں چاہیے، بالکل حریت۔ جب ہم یہ کہیں کہ مذہب نہیں تو اس کے بعد باقی کیا رہ گیا؟ مذہبی تو بتاتا ہے کہ ہمیں یہی کرنا اور یہ نہیں کرنا، مذہبی تو بتاتا ہے کہ یہ چیز حلال اور یہ حرام ہے، مذہبی تو بتاتا ہے تمہاری زندگی حیات کیا ہے، مذہبی تو بتاتا ہے کہ تمہارے طور و طریقے کیسے ہونے چاہیے، مذہبی تو بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی ہے ایک مقصد کے لیے اور اس کے بعد اس کا حساب بھی دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کھا پی لو، جو بھی کرو، جس کے پاس طاقت ظلم کر لے، جو کھا جائے، اس کے بعد تو کوئی زندگی نہیں، کوئی حساب نہیں، ان کے بقول ان کے ایسے ہی ہوگا نا۔ مطلب اگر اللہ کا وجود نہیں ہے، ایک آگے کچھ ہونا نہیں ہے، مطلب کھا پی لو، مزے کر لو، جس کے ہاتھ میں، جس کیا کہتے ہیں ہمارے اردو ایک مثال، جس کے ہاتھ میں لاٹھی اس کی بھینس، جس کے ہاتھ میں ہو گیا، جس کے ہاتھ میں پاور آ گیا، جو کر لے، کھا لے، پی لے، کوئی مسئلہ نہیں، جو بیچارہ مظلوم ہی رہ جائے، اس کا کوئی حساب نہیں۔ تو ان لوگوں کا ایجنڈا ہی سب سے پہلی بنیادی بات ہے کہ اللہ کے ذات کا انکار کر لو، تو باقی تو ساری چیزیں انکار میں آ جائیں گی۔ جب اللہ کو نہیں ماننا تو نماز کون سی پڑھنی، جب اللہ کو نہیں ماننا تو روزہ کون سا رکھنا، جب اللہ ہی کو نہیں ماننا تو حلال و حرام کس چیز کا، بھائی پابندیاں کس چیز کی؟ جب اللہ ہی کو نہیں مانا تو پابندیاں کس چیز کی؟ بالکل آزادی۔ تو کہا ان کا بنیادی ایجنڈا ہے، تو پہلا اصول ہے ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اور یقین یہ ان لوگوں کا میں بھی کچھ دنوں سے ان کے بارے میں تھوڑا مطالعہ کر رہا تھا، یہ ان کے لے کے کہاں سے آتے ہیں یہ اپنے اتنے افکار؟ میں نے بنیاد تو بتا دی نا کہ تردید مذاہب ہے، کیوں؟ ان کے وجوہات بھی کئی ہیں جس کی وجہ سے یہ الحاد پھیلتا ہے اور اس کے تدریجاً آگے چلتا ہے، لیکن ان کے مصادر جو سب سے پہلے تردید مذہب ہوتا ہے۔ نمبر دو، ان کے ہاں دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ نظریہ سائنس ہوتا ہے، یعنی عقل کو مقدم کرتے ہیں باقی ہر چیز، یعنی ہر چیز کی، اس کو کہتے ہیں عقل ہادی اور عقل تنویری کہتے ہیں عقل ہی سب کچھ ہے باقی کچھ نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ دین بھی نہیں، اسلام بھی نہیں، قرآن بھی نہیں، یہ باقی چیز نہیں۔ کوئی کیوں نہیں سمجھتا یہ آنکھ ہے، یہ بھی ایک اللہ نے عضو دیا ہے نا، یہ کان ہے، اللہ نے اعضاء میں سے ایک عضو بنایا ہے، یہ ناک ہے، اللہ نے ایک عضو بنایا ہے، ساری چیزیں ہیں۔ یہ آنکھ کا ایک دائرہ محدود ہے، دیکھ سکتے ہیں لیکن حد تک، آگے نہیں دیکھ سکتے۔ کان ہیں، سنتے ہیں لیکن ایک حد تک سنیں گے، اس سے آگے نہیں سن سکتے۔ بھائی سونگنے کی اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت رکھی ہے، سونگ سکتے لیکن ایک دائرہ کار ہے، اللہ نے ہر ایک چیز کا ایک دائرہ اور لمٹ بنائی ہے۔ ایک دماغ ہے، یہ عقل ہے، اللہ نے اس کا بھی ایک دائرہ اور لمٹ بنائی ہے، کیوں بھول جاتے ہیں؟ یعنی جس اللہ نے یہ ساری چیزیں اس کا دائرہ اور لمٹ بنایا ہے تو اسی کو کل کیوں بنا دیتے ہیں کہ نہیں عقل ہی سب کچھ ہے؟ یعنی شریعت اسلام ساری اس کے پیچھے اگر سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، وغیرہ تو نہیں۔ تو یہ دوسرا ان کے ہاں جو اصول اور مصدر اور جو اصل جو جڑ ہوتی ہے عقل ہوتی ہے۔ تیسرا ان کے پاس ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پریکٹیکل کرنا ہے، ایکسپیریمنٹیشن کرنا ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تجربات کرتے ہیں، تجرباتی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ سائنس کوئی تجربہ کر رہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کل سائنس وہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں وہ سائنس کا نام لیتے ہیں جن کے پاس سینس نہیں ہوتا۔ بلال اس کا کیا معنی ہوتا ہے جس کے پاس سینس نہیں ہوتا؟ جی
نان سینس ہوتا ہے. بالکل بالکل صحیح بات کہی. یعنی جو یہ کہتا ہے کہ سائنس یہ بات کہہ رہی ہے، سائنس لے لیتے ہیں نا، مطلب جس کے پاس سینس نہیں یعنی نان سینس ہے. جس کو یہ نہیں پتا، جس کو اللہ کا ہی پتا نہیں، تو اس کے پاس عقل کون سی ہے؟ جو اپنے اللہ کو نہیں پہچان پایا. اور قدرتی بات ہے، یقین جانیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ارشاد فرمائے، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بندہ، ہر بچہ دنیا میں پیدا فطرت اسلام پر ہوتا ہے. وہ تو باقی معاشرے کے حالات اور ارد گرد نوا کے معاشرے کے اعتبار سے اپنے حالات کو دیکھ کے کوئی یہودی بن گیا، فابواہ یہودانی و ینصرانی و مجسانی، کوئی اس کو یہودی بنا دے، کوئی عیسائی بنا دے، کوئی مجوسی بنا دے، کوئی کیا بنا دے، کوئی کیا بنا دے، وگرنہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو وہ اللہ کو ماننے والا ہو جائے گا. ایسے ہی چھوڑ دیں تو اللہ کو ماننے والا ہے. یعنی اتنا صاف ستھرا عقیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کو نہیں مانتے. المہم دوسرا یہ تجربات کرتے ہیں. تجربات کرنے کے بعد اچھا دیکھا سائنس تو یہ کہتی ہے لیکن قرآن یہ کہتا ہے، دونوں میں تضاد ہے، لہذا سائنس کو مانا جائے گا، قرآن کو نہیں مانا جائے گا. یعنی اب اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. یعنی نعوذ باللہ من ذالک، کیا سمجھتے ہیں ہم یہ ذرا تو یہ جملہ کہہ کے، مطلب اللہ کو نہیں پتا تھا، خبر نہیں تھی، اور اس بالکل وہ کہتے دیکھا، مطلب یہ کہ قرآن اللہ کا ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں اللہ کا. یہ ساری جھوٹی باتیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ساری چیزیں اسی طرح یہ اپنا الہیات، غیبیات، جو میں نے کہا نا یہ عقل کو بنیاد بناتے ہیں. عقل کیا کہتی ہے؟ جو سامنے چیزوں اسی کو مانو، جو نظر ہی نہیں آتی اس کا انکار کرو. تو علم الہیات، یہ ساری غیبیات، قیامت کا ہونا، بعد میں ساری چیزوں کا وجود ہونا، یہ سارا کس چیز سے عقیدہ رکھتا ہے؟ عقل، غیبیات سے تعلق رکھتا ہے. اور ہم اس کا ادراک تو کر ہی نہیں سکتے، ادراک تو کر ہی نہیں سکتے. تو ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر پہلی کیا بات فرمائی؟ الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ان کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں. ایمان بالغیب. میں نے پچھلے درس میں پوری بات اس پر ذکر فرمائی کی تھی کہ تصدیق کیسے ہوتی ہے، تصدیق بالغیب کے کیسے ہوتی ہے. المہم تو ان لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہوتا ہے. کبھی کبھار تو الحاد کی اسباب وجوہات میں سے ایک الحاد شہوانی ہوتا ہے، اور ایک الحاد شبہاتی ہوتا ہے، ایک الحاد سماجی ہوتا ہے، ایک الحاد مظلومی ہوتا ہے. یعنی کچھ ایسے لوگ ملحد ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ کسی دیندار طبقے میں سے کسی داڑھی والے نے، مولوی صاحب نے ظلم کر دیا ہو، ناانصافی کر دیا ہو، جس کی وجہ سے وہ ملحد ہو جاتا ہے. کہتے گا یہ سارے ایسے ہوتے ہیں. ہوتا ہے کسی کے ساتھ اگر کوئی داڑھی والا یا نمازی یا کوئی ایسا کا آدمی آ کے اس کے ساتھ ظلم کر دیتا ہے، کہتا ہے دیکھا یہ دین پڑھتے ہیں، یہ دین ہے، یا یہ دیندار ہیں، یہ صف اول میں پڑھتا ہے. جیسے نعوذ باللہ من ذالک ایک آدمی میرے پاس آیا، رمضان کا مہینہ تھا، میں درس دے کے ظہر کے بعد نیچے اترا تو کہنے لگا کہ شیخ صاحب اگر اسلام میں کسی کو مارنا جائز ہوتا نا، قتل کرنا، تو آج یہ صف اول میں وہ بڑی داڑھی والا بیٹھا، آج میں اس کو یہاں قتل کر دیتا. تو میں نے کہا استغفر اللہ. تو کہنا یہ چلوں پر بھی جاتا ہے، اور یہ چاہے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، اور کبھی کہاں جاتا ہے تبلیغ میں کبھی، لیکن اتنا ظالم ہے یہ آدمی. یعنی پھر وہ اپنے رونے دھونے لگ گیا کہ میرے ساتھ اس نے اتنا معاملہ کیا، ناانصافی والا معاملہ. کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بندہ مظلوم ہوتا ہے کسی ایسے آدمی کی وجہ سے جو دین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. تو اس کا معنی یہ تو نہیں بٹ ٹکر لگا دی تو گاڑی کا تو قصور نہیں، اس ڈرائیور کا قصور ہے جس کو گاڑی چلانی نہیں آتی. دین کا تو قصور نہیں نا. تو دین نے تھوڑی کہا ہے کہ تو کسی کے ساتھ ظلم کر. یہ تو اس کی بد نصیبی ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، یہ تو اس کی نالائقی ہے جو وہ ظلم کر رہا ہے. دین نے کب کہا ہے؟ دین نے تو اتنی بھی زیادت نہیں دی کہ ہلکا سا کسی کو نہ زبانی سے کسی کو تکلیف دو. مسلمان اسی کو کہا گیا جو اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. دین نے تو نہیں نہ کہا. تو کچھ لوگ اس طرح مظلوم کی کیفیت میں آ جاتا ہے، کسی ایسے طبقے کے ساتھ رہ کے اس کو کوئی ناانصافی کا معاملہ ہو گیا، اس کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہو، کئی ایسی وجوہات پیش آ جاتی ہیں جس سے اس کو تکلیف پہنچی ہوتی ہے. تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے وہ الحاد کے باب میں چلا جاتا ہے. کئی ایسی چیزیں آتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کے الحاد کے سبب بنتی ہیں. المہم تو ہم جب یہ پڑھتے ہیں ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لائیں، تو سب سے پہلے ہم کس چیز کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ الایمان بوجودہ، کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ ہے. بس پہلا یہ عقیدہ بار بار اپنے بچوں کو اپنے اللہ کی صفات، اللہ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ کے فضل، بار بار یہ چیزیں اپنے بچوں کو دیکھیں. بھائی اپنے دوست احباب کے حوالے سے، اپنے بچوں کے حوالے سے، گرد و نواح میں جو رہنے والے لوگ ہیں اس کے حوالے سے یہ بار بار ذکر کریں، یہ بار بار سنائیں، تاکہ یہ فطری بات ہے. جب فطرت اس کو جگائے گی نا تو دوبارہ وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. یاد رکھیے گا ایک وقتی طور پر چلو مندمل ہو جائے، وقتی طور پر تھوڑی
دھندلاہٹ میں چلا جائے، لیکن اس کو دوبارہ صاف کریں گے، دوبارہ اس کی پالش کریں گے، دوبارہ اس کو بتائیں گے تو وہ نکھر کے دوبارہ سامنے آ جائے گا، کیونکہ عقیدہ تو ہے نا، اللہ نے اس کو فطری چیز کہا ہے، صرف اس کو حرکت دینے کی دیر ہے، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پہلے یہ باتیں بار بار بتلانی چاہیے، پہلے اللہ کی ذات ہے۔ نمبر 2، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان باللہ میں 4 چیزیں آتی ہیں، تو پہلا ہم نے ذکر کیا کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ کی ذات ہے۔ نمبر 2، الایمان بالوہیتہ، دیکھیے الوہیت کا معنی کہ اللہ کو عبادت میں اکیلا ماننا، اللہ کو عبادت میں اکیلا ماننا، یہ تو مانتے ہیں نا ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہے، یہودی بھی مانے اللہ ہے، عیسائی بھی مانے اللہ ہے، ہندو بھی مانے، ہر ساتھ دیکھو اللہ ہے بھائی، اللہ ہے، اللہ ہی ہے، سارے اتنا تو کہہ جاتے ہیں، لیکن اللہ ہے وہ کیا ہے، چلو اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ الوہیت کو معنی کیا ہے؟ افراد اللہ تعالی بالعبادہ، کہ عبادت میں اللہ کو اکیلا ماننا، یعنی عبادت صرف اور صرف اللہ کے ذات کی ہو اور کسی کی نہیں، بس اتنا یاد رکھیے گا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ماننا، کیا مطلب ہے؟ کہ عبادت کی جملہ اقسام ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، ظاہری ہو باطنی ہو، بات سمجھ آ رہی؟ ظاہری ہو یا باطنی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، قول ہو یا فعل ہو یا عقیدہ ہو، دل سے تعلق رکھنے والا ہو، ساری چیزیں اللہ کے ذات کے لیے، اللہ کی ذات کے۔ کچھ لوگ ہم باہر نکلتے ہیں، مثال بھائی نظر اللہ نیاز حسین دیتے جائیں، کبھی سنا آپ لوگ؟ یہ جملہ کہتے ہیں، نہیں میرے بھائی، ہم اگر دینا چاہتے ہیں ایک پیسہ ایک ذرہ بھی اگر دینا ہے تو وہ اللہ کے ذات کے لیے دینا ہے، خیرات دینی ہے، صدقہ دینا ہے تو اللہ کی ذات کے لیے دینا ہے، کسی اور کے لیے نہیں دینا ہے۔ عبادت کی جملہ اقسام ہے اللہ کی ذات کے لیے۔ دیکھیں اگر ایک لحظہ، مثال کی چھوٹی سی، اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی قبول نہیں کرتے کہ اگر عبادت اللہ کے لیے کی جائے، ساتھ میں تھوڑا سا دوسرے کو بھی شریک کر دیا جائے، تھوڑا سا، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی انشاءاللہ پڑھیں گے ہم، انا اغنى الشرکاء، یعنی شرکی، کہ فرمایا میں تو غنی ہوں شریکوں کے شرک سے، کہ فرمایا جا تو بھی جا، تیرا عمل بھی جائے، اور جس کو اس نے شریک کیا اب اجر و ثواب بھی پورا اس سے لے لے، میں اس کو بالکل نہیں دوں گا۔ کہا اس عمل کو بھی اللہ قبول نہیں فرماتا، حالانکہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے نا، روزہ اس نے اللہ کے لیے رکھا ہے، صدقہ اس نے اللہ کے لیے دیا ہے، لیکن سیلفی بنا رہے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر دل میں یہ بات آ جائے تو، اگر یہ دل میں بات آ جائے تو، میں سب کی بات نہیں کر، سب کی نیت پر میں حملہ نہیں کر رہا، استغفر اللہ العظیم، اللہ ہر کسی کے احوال کو خوب جانتا ہے۔ صاحب البیت ادری بما فیہ، عربی میں ایک مثال مشہور ہوتی ہے کہ صاحب البیت ادری بما فیہ، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے گھر میں کیا ہے، میرے گھر میں کیا ہے مجھے پتا ہے، عربی میں ایک مثال ہو کہ جس کا گھر ہے اس کو زیادہ پتا ہوگا کہ میرے گھر میں کیا ہے، تو کہا کہ ہر کسی کے دل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، میں اور آپ کسی پر حکم تو نہیں لگا سکتے ظاہر اس طرح۔ المہم، لیکن اگر صدقہ دیتے ہوئے سیلفی نکالے ذرا لوگ کہیں کہ جی واہ ماشاءاللہ بہت صدقہ کرنے والا ہے، اگر نہیں میں دے تو اللہ کے لیے رہا ہوں، کیا میں دے اللہ کے لیے رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا پتہ بھی چلے، پبلسٹی بھی ہو، تھوڑا نام بھی ہو، میں لوگ کہیں جی واہ واہ بہت کچھ خرچ کر رہا ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایسا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس عمل پر اس کو سزا دیتا ہے، سزا دیتا ہے اس عمل پر۔ تو یہ دیکھیں، تو عبادت کا چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑے سے بڑا معاملہ ہو، وہ سب ہو، سب کے سب اللہ کی ذات کے لیے اور کسی اور کے لیے نہیں۔ ایک بات کروں حدیث کو اور آگے چلیں۔ حدیث کے الفاظ، یہ کتاب التوحید کے اندر روایت موجود ہے کہ دو آدمی ایک جگہ سے گزرے، دو آدمی ایک جگہ سے گزرے گزرے کیسے؟ جیسے ہم گزرتے ہیں، اسٹاپ کرتے ہیں کہیں جگہ پر، گاڑی والے اسٹاپ کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، تو وہاں پر ایک جگہ سے، جس طرح آج کل ہمارے وہ کیا بنے ہوتے ہیں جہاں سے ٹیکس لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹول پلاز بنتے ہیں، جہاں رکنے کے بعد پھر آگے جانا، ٹیکس لینے پڑتے، پرچی لینے کے بعد پھر جا کے آگے وہ روڈ کلاس کرنا پڑے گا، وغیرہ رکنا پڑے گا، ایسے نہیں جا سکتے۔ تو ان کا بھی کوئی اس طرح کا ٹول پلازا بنا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا جی یہاں روکیں گے، ان کا کوئی تھا، تو کہا وَكَانَ لَهُمْ صَنَمٌ، ان کا ایک بت تھا، دو آدمی وہاں سے گزرے اور انہوں نے کہا جی کچھ تو کچھ دینا پڑے گا، نذرانہ تو دینا پڑے گا، نذرانہ تو دینا پڑے گا۔ ایک نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، پھوٹی کوڑی بھی نہیں، لیکن دینا تو پڑے گا، ایسے تو کراس نہیں ہو سکتا، ایسی پرچی تو بنے گی نہیں، یعنی آگے جانے کا راستہ تو کھلے گا نہیں، تو پھر کیا کریں؟ کہا ہے تو کچھ نہیں، پھر کیا کریں؟ بس دیکھو ادھر ادھر کچھ ہاتھ مارو، کوئی کئی چیز نکلا، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، کہا اور کچھ نہیں ہے تو کم از کم مکھی مار کے دے دو نا،
چلو اتنا تو کرو کہ کم از کم تو نے اس کے نام پر یہ چڑھاوا تو چڑھا دیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مکھی مار کے تم اس کے نام پر دے دو، یعنی مکھی یہ تم نے قربان کی کس کے؟ اس بت کے نام پر. اچھا اور مکھی کا ہی دینا، مکھی ہی دینی ہے نا، تو چلو یہ مار کے یہ لو جان چھڑاؤ، اور وہ کراس کر دیا. دوسرا بھی پیچھے سے آ رہا تھا، ہاں جی، انہوں نے کہا میرے پاس بھی، اس نے بھی یہی کہا کہ میرے پاس بھی کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا جی دیکھو آخری آپشن ہمارے پاس یہی ہے کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم مکھی کو مار کے یہ نظر کروا دو، نظر کرو گے یہ جی میں نے ان کے لیے نذرانہ کر دیا، جو بھی کرنا ہے جس کے نام پر کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، اگر میں نے دینا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے نام پر، حتیٰ کہ میں مکھی بھی کسی غیر اللہ کے نام پر نہیں دے سکتا. مکھی بھی میں کسی غیر اللہ کے نام پر نہیں دے سکتا، شہید کر دیا. لیکن دونوں اللہ کے پاس حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس آدمی کو جس نے ایک مکھی غیر اللہ کے نام پر دے دی، فرمایا اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. مکھی کی کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ مطلب بظاہر تو یہ نہیں کہ کوئی چیز بڑی بات نہیں نا، لیکن اسی مکھی کی وجہ سے وہ شہید ہو گیا، اللہ نے اس کو اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا. کہنے کا کیا مقصد ہے کہ عبادت چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، اللہ کے آگے کسی اور کے لیے. مثال کے طور پر دعا کرنا یہ عبادت ہے، دعا کرنا یہ عبادت ہے. دعا والعبادت، دعا عبادت ہے. اسی لیے ہم صلاۃ کہتے ہیں نا، صلاۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے دعا کرنا، دعا کا. اسی لیے وہ ایک فرقہ پیدا ہوا کہ ذکری، جن کو ذکری ہوتے ہیں لیکن ذکری ہمارے ان کو کہتے ہیں، بلوچستان میں نکلے وہ. تو انہوں نے کہا جی نماز دیکھو بھائی، نماز یہ تم لوگ اوپر نیچے ہی صحیح گر رہے ہو، یہ نہیں ہے نماز. انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ نماز کا معنی ہے ذکر کرنا، صلاۃ کا معنی ذکر، تو اللہ بس یہ ذکر کرنا ہوگی نماز، بس یہی نماز. تو یہ معنی نہیں ہے. تو البتہ یہ میں لغوی معنی بتا رہا تھا کہ لغوی معنی ہوتا ہے دعا کرنا. تو یہ اگر کوئی آدمی کسی قبر والے کے پاس جا کے یہ دعا کرے یا کسی اور کو دعا کرے یا کسی کو سجدہ کرے تو قطعاً یہ عبادت کی چیزیں ہیں. نظر و نیاز کسی غیر اللہ کے نام پر دے قطعاً جائز نہیں. سبیل لگائے کسی غیر اللہ کے نام قطعاً جائز نہیں ہے. یاد رکھیے ساری چیزیں. قسم اٹھانا کسی اور کے نام پر قطعاً جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر کبھی کبھار ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر ہم قسم اٹھاتے ہیں، کبھی کبھار ہوتا ہے قسم اٹھانا. کیسے ہوتا ہے؟ کبھی آدمی اٹھا نا کہ کھانا سامنے رکھا ہو تو کہا جی دیکھو اس روزی کی قسم میں جھوٹ نہیں بولا، ہوتا ہے نا کبھی. تو بھائی قسم اللہ کی ہو کسی اور کی نہیں. کبھی کبھار اگر کسی کا بچہ مثال پہ سامنے بیٹھا ہو، بیٹا ہو چھوٹا ہو، اور کسی کو بات ہو اگلا مان نہیں رہا، دیکھو اس کے سر کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ بچی میری بیٹی ہے مثال کے طور. تو یہ جائز نہیں. کبھی دکان پہ بیٹھا، دیکھو جی میں جو روزی پر بیٹھا ہوں میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں جھوٹ نہیں بولا. ایسے بھی کئی لوگ ہوتے ہیں بھائی ایسو بات ہے جھوٹ بول رہا، وہ الگ بات ہوتی. لیکن یہ ساری چیزیں قسم اٹھانا غیر اللہ کی جائز نہیں ہوتا. اور کبھی کبھار تو بیوی کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں مجھے تیری قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، ہوتا ہے نا کبھی کبھار. تو یہ قسم جائز نہیں ہے. نہ عورت کو کبھی کبھار کہتے ہیں جی اچھا تو میرے سر کی قسم اٹھا، جھوٹ نہیں بول رہا. کیوں؟ آپ کی شرن جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ، اگر کوئی قسم اٹھانا چاہتا ہے تو صرف اللہ کی قسم اٹھائے گا اور کسی کی قسم نہیں اٹھائے گا. حدیث کے الفاظ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک اصغر کیا. شرک کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو یہ ساری جملہ عبادات ہیں. اسی لیے کسی کو مدد کے لیے پکارنا، مثال ویسے تو میں کہتا ہوں جی پانی پلا دیجیے گا، ذرا یہ قلم پکڑا دیجیے گا، یہ تو ایک تعاون کے اعتبار سے اس کی اجازت نہیں. یعنی وہ چیزیں جو فوق الاسباب ہوں، سبب سے ہٹ کر ہوں، سبب سے ہٹ کر ہوں. مثال کے طور پر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے لیتے ہیں، یوں سمجھے کہ زیادہ تر کمال تو ہمارے یہاں انٹرنیٹ کا اور اس موبائل کا اور کچھ نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی ہوتا ہے تکلیف آئے پاؤں میں چھوڑ، ممی امی، اب امی اور ممی اب تھوڑی نہ کریں گے یہاں پر. اللہ کی بلاؤ، اللہ کو پکارو. تو یہ جملہ درست نہیں ہے اس جگہ پر. کسی کو تکلیف امی میری مدد کرنا، امی کہاں ہو، تو یہ جملہ درست نہیں ہے. یہ جملے درست نہیں ہیں، بلکہ سمجھانے چاہیے کہ یہ تربیت صحیح نہیں ہے، یہ الفاظ درست نہیں. اس موقع پر اللہ کو پکارنا ہے، مدد مانگنے کے لیے اللہ ہی کو پکارنے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ سے اور کسی سے نہیں ہے. ایسے المدد یا رسول اللہ اس کے نعرے بھی لگانا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. مدد صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اس سے مانگی جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو، میں نے کہا نا استغاثہ، یہاں تو کہتے ہیں غوث پاک مدد کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ جملہ ہی غلط ہے، لفظ ہی غلط ہے. مغیث مدد کرنے والا، المغیث اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں ہے دنیا کے اندر. یاد رکھیے گا یہ تو شرکیانہ الفاظ ہے جو ہمارے پاس ہیں. پیران پیر دستگیر ہے. دستگیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دستگیری کرنا معنی فریاد سننا، ہماری مدد کو پہنچ جانا.
تو یہ جتنی چیزیں ہیں، عبادات کی جتنی اقسام ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے. لجپال ہیں، فلاں ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے ہمارے یہاں نام لکھے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، وہ محض اور محض صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتے. چاہے چھوٹی سے چھوٹی عبادت ہو، چاہے بڑی سے بڑی عبادت ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو. یہ دوسری قسم ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا. پہلا تھا الایمان بوجود اللہ، یعنی اللہ کے وجود پر ایمان لانا. نمبر 2، کس بات پر ایمان رکھنا؟ الوہیت کا معنی کہ عبادت ساری کی ساری صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 3، توحید ربوبیت. ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. لفظی معنی سمجھ آ جائے، اللہ کے کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. ہاں، جس طرح ہمارے ہاں بہت سارے عقیدے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے. بہت سارے تو اللہ کے کاموں میں کیا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں افراد اللہ تعالیٰ بالخلق والتدبیر والملک. 3 چیزیں ہم اس کو اس طرح کا تقسیم کرتے ہیں. افراد اللہ تعالیٰ بالخلق والتدبیر والملک. کیا معنی ہے؟ ہم اللہ کو اکیلا مانتے ہیں. کس بات میں؟ کائنات کو پیدا کرنے میں وہ اکیلا ہے. اس نے کائنات کو پیدا کیا، اس وقت اس کا کوئی شریک نہیں تھا. ٹھیک ہے. نمبر 2، اس کائنات کا پورا نظام چلاتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس کائنات کی پوری بادشاہت اسی کی ہے، اس بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ معنی خلاصہ کلام کیا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں افراد اللہ اے ایمان بالربوبیہ، ایمان بالالوہیہ، ایمان بالربوبیہ. ربوبیت کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے جتنے کام ہیں، اللہ کے کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ جیسے چاہے یفعل ما یشاء ہے، فعال لما یرید ہے، اس کی حکمت پر مبنی ہے. وہ جیسے چاہے وہ ویسے کرتا ہے. ہر چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، میری عقل قاصر ہے، میری عقل محدود ہے، میری سوچ محدود ہے، میں نہیں سمجھتا، مجھے نہیں پاتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. فرمایا کہ امید ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے شر ہو، اور جو چیز کو تم برا سمجھتے ہو اسی میں اللہ نے تمہارے لیے خیر پیدا کی، تم نہیں جانتے. واللہ یعلم انتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو اللہ کے کاموں کے اندر اللہ کی حکمت میں، یاد رکھیے گا، میں یہاں پر یہ جو ملحدین کی ایک الحاد کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے مصائب کا آنا. مصائب کا آنا یاد رکھیے گا، ملحد بننے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے. ان میں سے کیا ہوتا ہے؟ مصائب اور آزمائش کا آنا. نہیں لوگ سمجھتے مصائب اور آزمائش کا آنا. ملحد لوگ کہتے ہیں دیکھا یہ کیوں اس پر ظلم ہو رہا ہے، کیوں یہ ظالم بن رہا ہے، فلسطین پر کیوں اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اگر اللہ ہوتا تو پھر کیوں ظلم کر رہا ہے؟ کیا بیٹا اپنے باپ کو، نعوذ باللہ، یعنی تشبیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی اگر باپ ہو کیا وہ چاہے گا کہ میرا اس بیٹا یہ اس پر ظلم کر رہا ہے، اس پر ظلم کر رہا ہے، اگر اللہ ہے تو پھر کیوں ظلم کروا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. دیکھیں ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے، نعوذ باللہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، دونوں فوت ہو گئے، باپ بوڑھا ہے، اکیلا رہ گیا. کہتے دیکھا یہ اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ان کا یہ عقل کہتی ہے، کہتے دیکھا یہ دیکھو کیسا اللہ ہے، بوڑھا تھا جس کو ضرورت تھی، دونوں بیٹے چلے گئے. تو الحاد کا ایک سبب یہ بھی مصائب بھی ہوتے ہیں. جی 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 الحاد کے 3-4 میں اسٹیپ ہیں. پہلے تجسس میں لے کے آتے ہیں، پھر شک میں لیتے آتے ہیں، تیسرا برین واش کرتے ہیں، اور چوتھا درجہ الحاد میں ڈالنے کا ہوتا ہے. جی جی میں سمجھ گیا، پوری بات سمجھ گیا. جی ہاں جی وہ کیوں، جی جی اس کا کیوں، یہ ساری چیزیں تو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اللہ کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے، اللہ کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے جو کام کیے ہیں، جتنے کام ہیں، اللہ کی حکمت پر مبنی ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرمایا کہ اگر آسمان اور زمین کے جتنے لوگ ہیں، یاد رکھیے گا حدیث ہے، آسمان اور زمین کی جتنی مخلوق ہے اگر سب کو اللہ عذاب دے دے تو اللہ ظالم نہیں. اللہ اکبر، اللہ کے رسول کا حدیث ہے کہ فرمایا اگر اللہ آسمان اور زمین کی جتنی مخلوق ہے سب کو عذاب دے دے تو اللہ ظالم نہیں ہے. پہلی بات یاد رکھنا. ہم ابھی یہ مسئلہ نہیں سمجھا رہے، لیکن میں صرف یہ اعتراض بتلا رہا ہوں کہ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے، مثال کے طور پر ایک آدمی کو
اللہ تعالیٰ نے کسی کی آنکھیں لے لی، مثال کے طور پر آنکھیں نہیں، اس کا کیا قصور ہے؟ پیدائشی نابینا پیدا ہو گیا، کیا قصور ہے اس کا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حکمت رکھی ہے۔ مثال کے طور پر حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من سلبتہ کریمتیہ عوضہ، فرمایا کہ جس آدمی کو میں نے 2 آنکھیں لے لی، اس کے بدلے میں اس نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت دے دیتا ہے۔ اس کی 2 آنکھیں چلی گئی مثال کے طور، لیکن اس کو تو ملے اجر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسروں کے لیے نشانی بنا دیا۔ آنکھوں والوں کو، آنکھوں والے دیکھو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ اللہ چاہتا تو تمہیں بھی اندھا کر کے پیدا کر دیتا، کیا کرتے؟ پہچانو اپنے اللہ کو، وہ قادر ہے اس بات پر۔ کسی کے پاؤں نہیں ہے، معذور پیدا ہو گیا، اس معذوری پر اس کو اجر ملے گا، کیونکہ ہوتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ دیکھیں ذرا کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر چلتے پاؤں میں ٹھوکر لگ جائے تو اجر و ثواب ہے، پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اجر و ثواب ہے، کام کر کے تھک گئے اس میں بھی اجر و ثواب۔ انسان یار بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے، یہ تھک جانا بھی انسانوں کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ انسان کوئی چیز موبائل کے اوپر سے ارے کہاں چلا گیا، اچانک ارے کہاں رکھا میں نے، اچانک جو انسان کو تھوڑا سا جھٹکا سا لگتا ہے نا، کہ یہ اچانک جھٹکا لگا، فرمایا اس کے بدلے میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے میں نے اس جیب میں اس میں رکھ کے بھول گیا، میں سمجھا کہ اس میں ارے کہاں گیا، اچانک یہ سوچا تو فرمایا اس سے بھی اللہ تعالیٰ، کیونکہ مومن کو اس سے بھی ایک تھوڑی سی ہلکی سی تکلیف ہوئی ہے، تو فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرے۔ مومن کے ہر معاملے میں خیر ہے، اللہ نے تو درجات ہی درجات رکھے ہیں۔ یہ تو ایمان باللہ، جو ایمان رکھنے والے ہیں اس کو سمجھانا مقصود ہے، جو ایمان ہی نہیں رکھتا اس کو کیا سمجھانا ہے اس بات کو؟ پہلی بات ہے، پہلے تو اس کو تو سمجھانا کہ اللہ کے ایمان تو لے، پھر ہم سمجھائیں گے یہ کیا بات ہوتی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب پریکٹیکلی ایک آدمی کہے مجھے سوئمنگ سکھائیں، مثال کے طور پر جواب صاحب سوئمنگ کیسے سکھائیں گے اس کو؟ کہ یوں ہاتھ مارنا، یوں کرنا، یوں کرنا، کیسے؟ پانی میں دھکا دو ایک مرتبہ، نیچے گرے گا، ہاتھ پاؤں مارے گا، پھر تو سیکھے گا سوئمنگ۔ کنارے پہ تھوڑی نا سوئمنگ سیکھی جائے گا، پہلے پتہ تو لگے گا، ایمان باللہ کے اندر آؤ تو صحیح، پھر پتہ چلے تاثیر کیا چیز ہوتی ہے، پھر تو پتہ چلے۔ المہم تو اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور سارے اللہ تعالیٰ کے کام حکمت پر مبنی ہیں اور عدل پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو دوسرا ہم نے پڑھا اس معاملے کے اندر، ایمان باللہ کے اندر دوسرا نقطہ، یہ تیسرا نقطہ تھا، کیا تھا؟ ربوبیت کو مانا۔ چوتھا اور آخری کل ایمان باسمائہ وصفاتہ، جب ایمان باللہ کی بات کریں تو اس میں چوتھا نقطہ یہ آتا ہے کہ ایمان باسمائہ وصفاتہ، اللہ کے ناموں کو اور اللہ کی صفات کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اور اللہ کی صفات کو ماننا۔ یہ تھوڑا سا سمجھنا ہے، تھوڑا سا کیسے ہم مانتے ہیں، پہلے ان الفاظ کو سننا ہے۔ میں اور آپ جتنے مسلمان ہیں انشاءاللہ تقریباً ہم اسی بات کو اسی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی مانتے ہیں، بغیر تمثیل کے، یعنی بغیر تشبیہ کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف کے۔ میں ان کی وضاحت کروں گا نا یہ کیا معنی ہے، لیکن پہلے میں نے کہا اس کی بات سمجھنے کے کیا معنی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے ناموں کا انکار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ذکر فرمایا، اللطیف ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام ذکر فرمایا۔ یہ جتنے نام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر فرمائے، ہم اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کو مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کو مانتے ہیں بغیر کسی انکار کے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی مانتے ہیں۔ کیا معنی ہے؟ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سمیع کا معنی سننے والا ہے، صفت السمع، سننا اللہ کی صفت ہے۔ علیم صفت العلم ہے، جاننا، علم اللہ کی صفت ہے۔ بصیر صفت البصر، دیکھنا اللہ کی صفت ہے۔ ہم مانتے ہیں کیسے؟ ذرا سمجھنا ہے، تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں بغیر کسی انکار کے، بغیر کسی انکار کے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تعویل کا معنی تحریف کے میں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، جیسے اللہ کی شان کے لائق۔
ہم مانتے ہیں اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر یہ بات ذکر فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر چہرے کا ذکر فرمایا ہے. اللہ کا تعالیٰ کا چہرہ ہے کیسے؟ جس طرح اللہ کی شان کے لائق، جس طرح اللہ کے شان کے لائق. نہ تو ہمیں کیفیت بیان کی گئی ہے، نہ اللہ نے بیان کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کیفیت بیان نہیں کرتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. بالکل مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن کیسے یہ ہمارا کام نہیں. کیفیت ہمیں نہیں پتہ، نہ اللہ نے بیان فرمائی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اور حقیقی ہیں، لیکن کیفیت ہمیں نہیں پتہ. مثال کے طور پر ایسے ہی ہم تشبیہ بھی نہیں دیتے نا مخلوق کے ساتھ، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، یاد رکھیے گا. کیونکہ مخلوق تو مخلوق کے ساتھ مشابہ نہیں، تو کیسے خالق کو مخلوق کے ساتھ ملائیں گے؟ استغفر اللہ العظیم. بھائی مثال کے طور پر ہم ایک مثال دیں تاکہ تھوڑی بات واضح ہو جائے. بکری ہے، بکری جانتے نا، تو اس کے اگلے حصے جو جس کو ہم اس کو چار پاؤں کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ عربی لغت کے اندر اگلے جو ٹانگیں ہیں اس کو ہاتھ کہتے ہیں. اس کے چلو ٹانگیں مان لیں ہم، چلو ہم اپنے اعتبار سے اس کو ٹانگیں مان لیتے ہیں. کیا اس کی ٹانگیں ہمارے ٹانگوں جیسے ہیں؟ مخلوق ہے نا وہ بھی، ہم بھی مخلوق ہیں. تو مخلوق کے ساتھ مشابہ نہیں ہے. آپ دیکھیں ہاتھی کی ٹانگ اور بکری کی ٹانگ تو برابر ہے نہیں نا، ایک جیسی تو نہیں ہے نا. تو مخلوق کے ساتھ مشابہ نہیں. تو نعوذ باللہ من ذالک، ہم مخلوق کو خالق کے ساتھ کیسے مشابہ کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں. تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جس طرح اللہ کے شان کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق. ہم اللہ کی صفات کو مخلوق کے ساتھ مشابہ نہیں دیتے. ایک صرف بات ذکر کروں اور بات کو ختم کر دوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے. صفت العلم ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم بھی کہتے ہیں یہ بھی عالم ہے، مثال کے طور پر یہ مولوی صاحب عالم ہے. ہمارا علم اس سے پہلے کیا تھا؟ ہمارے علم سے پہلے جہل تھا اور ہمارے بعد میں نسیان ہے. کیا مطلب ہے؟ ہمارے علم سے پہلے لا علمی تھی اور اس کے بعد ہمیں بھول لگے گی، بھولنا لگ جائے گا. کیسے؟ مثال آج ہم نے پڑھا ہے، مثال کہ آج ہم نے پڑھا کہ ایمان باللہ کیا ہوتا ہے. مثال 4 ہم نے نقطے پڑھے مثال کے طور. چلے جی ہمیں پہلے نہیں پتا تھا، پہلے نہیں پتا تھا، کیا کہیں گے اس کو؟ لا علمی کہیں گے نا. مجھے نہیں پتا. آپ کا نام کیا ہے؟ شکیل. مجھے نہیں پتا تھا، لا علم تھا نا اس بات سے. پتا ہونے کے بعد اب مجھے پتا چلا، لیکن ممکن ہے اگلے ہفتے تک انسان ہے بھول جاتا ہے، پھر میں بھول جاؤں. اب مجھے سبھی کا تو نام یاد ہے لیکن آپ کا نام بھول گیا ہوں، ہو جاتا ہے. تو کہا انسان کا علم کیا ہے کہ پہلے کے علم سے پہلے اس کو کیا ہوتا ہے؟ جہالت ہوتی ہے، اور علم آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بھول لگ جاتی ہے. ہوتا ہے نا، انسان کا عمر کا تقاضا ہے، انسان کی عقل ہے، بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے اور ابدی ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے اور ابدی ہے، اس کے اندر جہالت یا نسیان کبھی بھی لاحق نہیں ہو سکتا. ہمارا سننا محدود ہے، وہ سمیع ہے، وہ سننے والا ہے. یہ نہیں کہ ہمارا سننا، ہم بھی کہتے ہیں یہ بھی سمیع ہے، یہ بھی سننے والا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو بھی سمیع کہتے ہیں. نہیں، یہ تو مخلوق ہے، اس کا دائرہ ایک محدود ہے. آگے چل کے چیخیں گے کان تک میں بھی، تب بھی سنائی نہیں دے گا. ہوتا ہے نا سننے، کبھی کبھار انسان کے کان کے سننے کے پردے ختم ہو گئے، بات نہیں سنائی دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ اس کو اسباب حدود کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں کیسے؟ جس طرح اللہ کے شان کے لائق ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی ہیں اور ابدی ہیں، جس طرح اللہ کی ذات ازلی ہے اور ابدی ہے. بات سمجھ لینی ہے. انسان کی صفات محدود ہیں، اس کا دائرہ کار محدود ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخری بات ان 4 باتوں کو دہرا دیتا ہوں تاکہ بات ذہن میں آ جائے اختصار سے. ایمان باللہ، جب ہم کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانا، تو 4 چیزوں کا ہونا سمجھنا ضروری ہوتا ہے. نمبر 1، اس بات کو ماننا کہ اللہ کی ذات ہے. نمبر 2، اس بات کو ماننا کہ عبادت جتنی ہے، جو بھی ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں کرنی. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے پیارے خوبصورت نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیاری اور بہترین صفات ہیں. ہم اللہ کے ناموں کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں، بغیر کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے.
بغیر انکار کرتے ہوئے، بغیر کیفیت بیان کرتے ہوئے. ہم کیفیت بھی بیان نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں اللہ کی صفات ہیں جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر.